کی روشنی میں ایک بات بتاؤں، بہت اچھا لگے گا آپ کو. حضرت ابراہیم کا نام سنا؟ میں نے بولو نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 ٹائم اللہ نے ان کا نام لیا. قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنت والناس پر ختم ہوتا ہے. 63 مرتبہ اللہ کہتا میرا ابراہیم میرا ابراہیم. بتاؤ وہ ابراہیم کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے وہ ابراہیم ہے جس نے اللہ کی محبت میں بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلانے کا ارادہ کر لیا. کیا کہ نہیں کیا تھا؟ آج ہم میں سے کسی کو کوئی بولے او اوپر جا چھلانگ لگا نیچے، میں کسی کو بولوں ٹیمول پڑیا والو کاری مدلی سے محبت کرتے ہو، ابھی سب بولیں ہاں تمہارا تھی تو بہت محبت، آپ کا بیان لینے کو تو بہت ٹائم لگتا ہے. میں نے کہا جا اوپر جا نہیں نیچے کودی مر. تو کہا جا زندگی بھر بیان مت کرنا نا، کیا کون بولتا بیان. یہی معلوم پڑتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہی کہا تھا جاؤ اوپر جاؤ آگ میں کودی مارو. ماری کہ نہیں ماری کودی؟ اللہ نے کہا جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. چلائے کہ نہیں چلائے؟ یہ محبت ہے. یہ ابراہیم جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ یقین بنا لو پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے کیسا سمجھایا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کیسا سمجھایا معلوم؟ ایک رات سب کو جمع کر دیا حضرت ابراہیم نے. رات کو سناٹا ہے، سب کو پوری قوم جمع ہو گئی. کیا ہوا؟ رات کو کیوں بلایا؟ بھائی میں بولتا ہوں رات کے 2-3 بجے ہوں گے. حضرت ابراہیم نے سب کو جمع کر دیا. بھائی رات کو 2-3 بجے کیا 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 کام ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو آسمانوں پہ دیکھو. اس وقت آسمانوں پہ ستارے. بولو آسمانوں پہ ستارے. حضرت ابراہیم نے کہا ستاروں کو دیکھو. ستارے تو سمجھتے ہو نا، اسٹارز. دیکھو دیکھو کیسے چمکتے کیسے دمکتے. اور کہا گنو نا کتنے گنو نا. کوئی گن سکتا آسمان کے ستارے کو؟ کہا گن بھی نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ چمکتا ہے دمکتا ہے کوئی گن بھی نہیں سکتا. یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا. سب نے کہا بات تو برابر ہے. کتنے دن سے پریشان تھے کہ اللہ کون ہے، آج پتہ چل گیا. بولو اللہ کون ہے؟ ستارہ اللہ. لیکن حضرت ابراہیم نے سب کو رکھا، جاگتا رکھا. صبح ہونے سے پہلے ستارے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو گئے، ڈوب گئے. تو سب نے کہا ڈوب گئے. تو کہا جو ڈوب جاوے وہ ہمارا اللہ نہیں ہوتا ہے، جو غروب ہو جاوے وہ ہمارا اللہ نہیں ہوتا. قرآن کریم میں لکھا کیسے سمجھایا، دیکھو کیسے سمجھایا. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راتوں رات سب کو جمع کر دیا. آسمان پر نظر آنے والے بولو ستارے، جگمگانے والے، چمکنے والے، دمکنے والے، نہ گن سکے ایسے ستارے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا یہی ہمارا اللہ ہے. جب صبح ہو گئی سارے ستارے ڈوب گئے. حضرت ابراہیم نے کہا نا 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 یہ سودا کینسل ہو گیا، اس لیے کہ جو ڈوب جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. بھائی جو ڈوب جائے غروب ہو جائے وہ ہمارا اللہ کیسے ہوگا؟ خیر سب لوگ چلے گئے. سب کا دماغ صاف کر دیا کہ ستارے ہمارا اللہ. کچھ دن کے بعد پھر رات کو وہی 1 بجے سب کو جمع کیا. حضرت ابراہیم آج سب نے کہا آج کیوں جمع کیا؟ کہا اللہ مل گیا. ارے بولو اللہ. تو سب نے کہا کہاں ہے؟ کہا اوپر دیکھو 14ویں رات کا چاند. اب بڑا چاند. ہاں تو کہا وہ ستارے، وہ ستارے نہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ تو بڑا ہے اور یہ رات کو نکلتا ہے اندھیرے میں آ کے اجالا کرتا ہے. یہی ہمارا اللہ ہے. بولو یہی ہمارا اللہ ہے. اور سب لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے. بولو صبح ہونے سے پہلے وہ بھی. حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی ستارے جیسا ہی، وہ اس رات کو ڈوب گئے، یہ آج رات کو. یہ ہمارا اللہ نہیں. بولو یہ ہمارا اللہ. ساتھ میں بولو نا چاند ہمارا اللہ نہیں. قرآن کریم میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راتوں رات اپنی قوم کو جمع کیا. یہ دیکھو نا آسمان پر 14ویں رات کا چاند، یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ چمکنے والا ہے، دمکنے والا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں اجالا لانے والا ہے. یہی ہمارا اللہ ہے. لیکن صبح ہونے سے پہلے بولو نا کٹھور والے چاند. تو حضرت ابراہیم نے کہا ستارے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ڈوب گئے یہ بھی ڈوب گئے، وہ کینسل تو یہ بھی کینسل. اب کچھ زمانہ گزرا. دیکھو حضرت ابراہیم کو کیا محبت تھی اللہ سے. کچھ زمانہ گزرا، دن دھاڑے سب کو جمع کیا. پہلی مرتبہ تو کب جمع کیا؟ 2 مرتبہ.
کبھی تو دن دھاڑے صبح کے 11-12 بجے ہوں گے، اندازن سب کو جمع کر دیا. سب نے کہا آج کیا ہوا؟ دن دھاڑے چلچلاتی گرمی میں جمع کیا. کہا اوپر دیکھو. تو اوپر دیکھا تو سورج، ارے بولو آفتاب. حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو ستارے دیکھے تھے چھوٹے چھوٹے، چاند دیکھا اس سے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میری قوم سچ بولتا ہوں، پورا ریسرچ کر لیا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ سورج سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا سیارہ ہے. ارے یہ تو پوری دنیا کو اجالا کرتا ہے، اس کی وجہ سے تو کھیت میں اناج بھی پکتا ہے اور باغ میں پھل بھی پکتے ہیں. یہ ہمارا اللہ ہے. بولو یہ ہمارا. دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، دیکھا تو یہ تو سورج ٹرن مار رہا ہے، ہمیں ٹرن ہو رہا ہے، ریورس ہو رہا ہے. ابھی گیا تھوڑا لال ہونے لگا، پھر گیا پیلا ہونے لگا، اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا اے میری قوم یہ بھی ڈوب گیا. سب نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے تو بہت پریورتن ہوئے اس میں، اور یہ ڈوب گیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ ستارہ ڈوب گیا وہ ہمارا اللہ نہیں تھا، چاند ڈوب گیا وہ ہمارا اللہ نہیں. تو اللہ کی قسم یہ سورج بھی ڈوب گیا، یہ بھی ہمارا اللہ نہیں. اسی کو قرآن میں کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، سب سے بڑے سیارے کو دیکھا، پوری قوم کو کہا یہ ہمارا اللہ ہے. مگر سورج بھی، بولو بلند آواز سے بولو نا، سورج بھی. حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی نہیں. تو سب قوم جمع ہو گئی. تو پھر تم ہی بتاؤ اللہ ہے کون؟ رات کو جمع کیا تو کہا ستارے اللہ نہیں ہے، چاند تو اللہ نہیں ہے، سورج تو اللہ. اب حضرت ابراہیم نے جو تقریر کی سب کا ذہن بنا لیا تھا. اب تقریر کی کہ وہ جو ستارے کو دیکھا تھا نا، کہا ہاں. وہ چاند کو دیکھا تھا، کہا ہاں. آج سورج کو دیکھا، کہا ہاں. کہا یہ آسمانوں کو دیکھا، کہا ہاں. یہ زمینوں کو دیکھا، کہا اس میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا، جو نظر نہیں آتا ہے، وہی میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ بولو نا. آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا. اسی لیے فوراً حضرت ابراہیم نے جو تقریر کی، قرآن نے اس کو ایسا بیان کیا، میرے بہت سے بھائیوں کو وہ آیت یاد ہوگی. پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، یہ آیت آپ کو بھی یاد ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا ارے وہ ستارے رب نہیں تھے، ارے وہ چاند اللہ نہیں تھا، ارے وہ سورج اللہ نہیں تھا، ارے یہ 7 آسمان اور زمین اللہ نہیں، بلکہ ان سب کا پیدا کرنے والا وہی ہم سب کا مالک اللہ ہے. تو آج وہی یقین بنانا ہے. غوث پاک نے یہی سبق دیا ہے کہ سب سے پہلے دل میں یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی. لوگ اتنے پریشان ہوتے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا لوگ پریشان کیسے ہوتے. بہت پریشان ہوتے. پیپر آتا ہے تو پریشان، ٹی وی کھولا تو پریشان، اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو پریشان، موبائل میں میسج آیا تو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ جو تیرے اعمال ہوں گے ویسا ہوگا. یہ الیکشن ہوا نا، ہاں میرے پیارو، پورا کٹھور ایسے سناٹے میں تو کٹھور کی، میں اس سے کٹھور کی بات کرتا، سب ایسے سناٹے میں اس ٹینشن میں تو نماز چلی گئی. حالانکہ میرے کو پہلے سے معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. میرے کو اندر کی خبر پہلے سے معلوم تھا. تو آپ میرے کو پوچھیں گے تیرے کو کیسا معلوم تھا؟ اتنے لوگ نے اتنے بڑے بڑے بھاشن دیے، تیرے کو کیسا معلوم تھا؟ میں کہوں گا آج نہیں، 1400 سال پہلے سے معلوم تھا. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تو کون جیتے گا. وہ تو ہم باولے ہیں جو تڑپتے رہتے ہیں. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے اعلان فرمایا تھا اعمالکم اموالکم. پورا الیکشن کو 2 جملے میں ختم کر دیا. اعمالکم اموالکم. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا تمہارا حاکم ہوگا. اچھے اعمال کرو اچھا حاکم ملے گا، برے اعمال کرو گے برا حاکم ملے گا. اب سوچو ہم کرتے کیا ہے؟ اعمالکم اموالکم. یاد کر لو اعمالکم. تو تم بھی پھر میرے جیسا بولو گے، اندر کا آدمی ہوں میں بھی.
اعمالکم امالکم. یقین بنانے کی ضرورت ہے میرے دوستو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بولو اللہ کی قسم سب مخلوق ہے. ارے بولو سب. اے بھائی کوئی 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 کیسا بھی ہوئے, ہنستا ہے, روتا ہے, ٹینشن آتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, دوا پیتا نہیں پیتا, سب مخلوق ہے. جو کچھ چلتا ہے وہ صرف اللہ ہی کا چلتا ہے نا. اس لیے اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ, بعض علماء نے کلام کیا لیکن بہت پیاری بات میں آپ کو بتاؤں, اتنی اچھی بات قاری نہیں, سب سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ کا نام سنا بھائی؟ یا تو کٹھور والا ہاں بول یا نہ بول. سنا نا کن کا نام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, وہ پہاڑ پہ. کہاں گئے؟ کوہ طور. پہاڑ پہ گئے. بہت دیر اللہ سے بات کی. کس سے بات کی؟ بہت دیر ہو گئی بھائی, صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا سچ بتاؤ, اللہ سے بات کرنے اچھا لگتا ہوگا کہ نہیں اچھا لگتا؟ ہاں یا نہ بولو نا. اچھا لگتا. ہمارے سے کوئی بڑا بات کرے تو اپنے کو اچھا لگتا کہ نہیں؟ کوئی کمشنر آ جائے, کوئی منسٹر آ جائے, ہاں کوئی کلیکٹر آ جائے, یا کوئی بہت بڑا مولوی عالم آ جائے, اور وہ اگر ہم سے تھوڑی دیر بات کرے نا, وہ دیکھے گا سب لوگ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ذرا. تو ابھی کیا کرے گا معلوم؟ موبائل لگا تھا, ایک فوٹو نکال لو تمہارے ساتھ میں, اور پھر وہ فوٹو سب پہ بھیجے گا, دیکھ میری پہنچ کہاں تک ہے. تو جس کی عزت بڑی ہوتی ہے نا, اور جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. عزت والا ہو یا محبت والا ہو, تو بات کرنے میں بڑا مزہ آتا. اور حضرت موسیٰ کے نزدیک اللہ عزت والے بھی تھے اور محبت والے بھی تھے, اور ایسی عزت والے جس سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں, ایسی محبت والے جس سے بڑھ کر کوئی محبت والا. تو بتاؤ حضرت موسیٰ کو بھی مزہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ ارے ہم کو کوئی لڑکی وڑکی سے محبت ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہاں, باقاعدہ یوں موبائل میں بات کرتا رہے گا, اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا بازو میں کون آ کے بیٹھا ہے. اتنا بیزی رہے گا, بیزی, اور چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوگی. کیا کہا وہ بہت دن سے کوشش کرتا تھا, آج بات ہو گئی. ایسے کارٹون بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, بہت سارے کارٹون بیٹھے ہوں گے ایسے. میں اکثر طاہر بھائی ایک بات بتاتا ہوں, یہاں کٹھور میں بھی بتایا تھا. ایک آدمی بھیک مانگتا تھا. کیا مانگتا تھا؟ اور بھیک میں 24 روپے مانگے. ارے نہیں, کتنے؟ 24 روپے. ہاں, اب جاوے جس کے بھی پاس جاوے, بھائی 24 تو کیجیے, کوئی دماغ پھرا ہوگا. کہا بھائی 5-10 روپے مانگ. 24 روپے مانگتا. 24 ہی مانگوں گا, کافی پینے کا ہے. تو وہ سوچا کیا بھکاری کافی پینے کا, اور کافی بھی تو کٹھور میں 12 روپے کی ملتی, یہ 24 کا کو مانگتا. کہا کہ 12 روپے کی کافی ملتی ہے, 24 کا کو گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے. اب دماغ گیا, کہا بھکاری نے گرل فرینڈ بنایا. کہا نا, گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا. تو ایسے بھکاری تو یہاں بہت بیٹھے ہوں گے بھائی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو میں کن کی بات کر رہا تھا؟ حضرت اللہ سے بات کرے. بولو اللہ سے. صبح سے دوپہر, جلدی جلدی بولو نا. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے. اب رات ہو گئی نا, تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کب سے بات کرو گے؟ ارے صبح سے بات کر رہے ہو, 12 گھنٹے ہو گئے بات کرتے کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں تو اور بات کروں گا. اللہ نے کہا میرے بندے, میرے نبی ہو تم, بے شک میرے نبی ہو, لیکن تمہیں بھوک لگی ہوگی, جاؤ تم گھر جاؤ, کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. گھر پہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. بھائی تھکے ہوں گے صبح سے لے کر اب تک باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی, نہ اللہ میرے کو تو بات ہی کرنا ہے. اللہ نے کہا نہ, سو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو سوئے گا؟ اللہ نے کہا اللہ میں نہیں سوؤں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا انت لا تنام فانا اذا لا انام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ تو نہیں سوئے گا تو آج میرا بھی وعدہ, میں بھی نہیں سوؤں گا. آج سے وعدہ, تو بھی نہ سوئے اور میں بھی نہ سوؤں. اللہ نے کہا حضرت موسیٰ جاؤ, سو جاؤ, کھاؤ پیو, سو جاؤ. یعنی اللہ تو نہیں سوئے گا, میں بہت محبت کرتا, میں بھی سونے والا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی نہیں سو گے, میں بھی نہیں سوؤں گا, بات پکی کر لینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات پکی. اللہ نے کہا جاؤ جاؤ پہاڑ کے نیچے جاؤ, ایک کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا, پیالہ لے لو, اس میں دودھ لے لو, دودھ. آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جھٹ کر کے نیچے گئے, کہیں سے مٹی کا کٹورا لے لیا, اس میں دودھ لے لیا, اور پٹافٹ پہاڑ کے اوپر آ گئے اور کہا اللہ میں آ گیا. اللہ میں کٹورا بھی لے کر آیا, دودھ بھی لے کر آیا, اور اللہ اپنا وعدہ پکا, تو بھی نہیں سوئے گا. اور اللہ نے کہا وعدہ پکا ہے, ایسا کٹورا لے کے کھڑے ہو جاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا, ہاتھ میں کٹورا, کٹورے میں اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ, چلو بات چیت شروع ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بات چیت شروع ہو جائے.
ارے میرے دوستوں کیا کچھ لمحے گزرے ہوں گے، اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. جیسے ایئر کنڈیشن کی ہوا آتی ہے نا، بھائی ہمارا ایئر کنڈیشن اتنا کول ہوتا ہے، تو اللہ کا ایئر کنڈیشن کیسا ہوگا؟ اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے ایسے، اور اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. برابر میری طرف دیکھنا، یوں ہوا کا جھونکا بھیجا. جیسے ہوا کا جھونکا ہے حضرت موسیٰ، کیا ہوا؟ جھونکا آئے گا، وہاں ہوا کا جھونکا آیا، یہ آنکھوں میں جھونکا آیا، تو ہاتھ بھائی جھونکا ہوئے تو بیلنس ختم ہو گیا، یوں ہاتھ نیچے ہو گیا. کٹورا وہ پہاڑ سے دھڑ 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 کر کے گر گیا، ٹوٹ گیا، اور دودھ بھی گر گیا. کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ سو گئے. سو ہی رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے جلدی سے یوں ہاتھ اٹھایا، نہیں اللہ اللہ، وہ تو تھوڑا سا جھونکا آیا. اللہ نے کہا کٹورا گر گیا، دودھ گر گیا، تم کہتے ہو تھوڑا سا جھونکا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی تو ہو گئی، سو تو گیا میں. اللہ نے کہا جاؤ، ابھی نیند اور آ رہی ہے، جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ نے یوں ہاتھ رکھا، اللہ ہاتھ بھی بہت دکھتا ہے اور نیند بھی بہت آ رہی ہے، اللہ تو نے صحیح کہا، اللہ میرے کو بہت نیند آ رہی ہے. اللہ نے کہا جاؤ سو جاؤ. سمجھ گئے نا، تمہیں سونا ضروری ہے، جاؤ. جب حضرت موسیٰ جانے لگے نا، پھر آئے، کہا اللہ ایک بات پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو. اللہ تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اللہ نے کہا میں نہیں سوؤں گا. بولو اللہ نے کیا کہا؟ میں. کہا اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ میرے ہاتھ میں دکھا، ہاں مجھے چوکا آ گیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. کہ اللہ میں تو سونے جا رہا ہوں. اللہ تو نہیں سوئے گا؟ اللہ تو کب سے نہیں سویا، کب تک نہیں سوئے گا؟ اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم میں کبھی نہیں سوؤں گا. بتاؤ اللہ سوتے؟ بلند آواز سے بولو اللہ سوتے؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ سوتے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں؟ دیکھو ایک اللہ کا بندہ بولا، ہاں بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہم لوگوں کو تو کرسی پسند ہے. آیت الکرسی کس کو یاد ہے؟ عمرہ کر کے آتا نا، بڑے بڑے وہ فریم لے کے آتا ہے آیت الکرسی کی، اور کہے گا مولوی صاحب مدینے سے لے کر آیا. میں نے کہا لے کر آیا، تیرے سینے میں اتری؟ اپنا موبائل سے فرصت ملے تو آیت الکرسی یاد کرے، اپنا موبائل چھوٹے تو آیت الکرسی. اب گھر کے بڑے بڑے کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، بڑے بڑے کو عمرہ کر کے آیا، مسلح لے کر آیا، ارے کھجور لے کر آیا، پانی لے کر آیا، بڑی فریم لگایا. اے بھائی جو نا مدینہ کی ایئرپورٹ پہ تو اتنا پرابلم پڑا، لیکن میں تو ہمت کر کے لے کے آیا. باولا لے کے آیا، سینے میں کون اتارے گا؟ آیت الکرسی تو ہمارے نبی نے پڑھنے کو کہا ہے اور فرمایا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، جب بھی مرے گا تو اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا. اور اسی آیت الکرسی میں لکھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا تھا؟ اللہ تو نہیں سوئے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ میں تو تھک گیا، میں سونے جا رہا ہوں. اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ نے کہا جواب تو دے دیا، جواب تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے کہاں جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. تیرے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، اس میں دودھ تھا، ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ نے کہا موسیٰ میں کیسے سوؤں گا؟ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں. ارے تیرے ہاتھ میں ایک دودھ کا کٹورا تھا، جھونکا آیا تو کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ کہتا میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، 7 زمینیں. اگر میں سو گیا تو یہ آسمان اور زمین کو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہ آسمان سنبھلا ہوا ہے، زمین برابر ہے، اس لیے کہ اللہ سوتا. بولو بولو اللہ سوتا. پڑھو میرے ساتھ میں قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو فرمایا آیت الکرسی میں. اللہ پڑھو پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ فرماتا میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا معبود کون؟ اللہ ہی. حی کون؟ اللہ ہی. قیوم کون؟ اللہ ہی. پھر اللہ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ فرماتا مجھے جھونکا بھی نہیں آتا اور مجھے نیند بھی نہیں آتی. ساتھ میں بولو اللہ کو جھونکا بھی، نیند بھی.
کیوں نہیں آتی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کا مالک کون؟ بولو اللہ ہی۔ زمینوں کا مالک کون؟ بولو نا اللہ ہی۔ اور اللہ کہتا میرا رعب اور دبدبا ایسا ہے قیامت میں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے بولو نا، دیکھ سکتا کوئی اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اللہ فرماتا تجھے کیا معلوم، میں سب جانتا ہوں۔ بولو میں سب جانتا ہوں، ساری آنکھوں کو دیکھتا ہوں لیکن آنکھیں مجھے نہیں دیکھتی ہے۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ تو میرے دوستو، 3 کام کرنا ہے، غوث پاک نے فرمایا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانا ہے۔ بولو نا، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ دل میں یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ ہماری پیشانی جھکے گی تو کس کے سامنے جھکے گی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ بولو نا اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کون؟ بولو نا اللہ۔ ارے میرے دوستو، سب کچھ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا، ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا، بولو نا۔ تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کے لیے تو میں دوسری بات پہ چلوں۔ تھک گئے آپ؟ تو تھک گئے؟ تھکے ہوئے تو ہاں بولو، تھک گئے نہیں؟ تو کتنی باتیں ہم کو کرنا ہے؟ وہ بھی غوث پاک نے فرمایا 3 کام کر لے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ پہلا کام ہو گیا، بولو لا الہ الا۔ دوسرا کام غوث پاک نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے یہ کام کر لے۔ ہاں، غوث پاک نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے یہ کام کر لے، بغیر حساب کتاب، ترنت، ہاں، بغیر رکے ہوئے، ڈائریکٹ جنت میں۔ تو وہ سامنے والا جو سوال پوچھنے آیا اس نے کہا حضرت میرے کو نہیں معلوم قرآن میں کہاں لکھا، آپ بتا دو نا کہاں لکھا، اس لیے کہ یہ تو دوسرا کام ہے۔ تو پیران پیر نے فرمایا اٹھاؤ قرآن پاک 28واں پارہ۔ بولو کون سا پارہ؟ سورہ حشر۔ بولو سورہ۔ اللہ نے فرمایا دوسرا کام کیا کرنا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرا نبی جو کہے کرو، اسے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی کہے نہ کرو، اس سے رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ غوث پاک فرماتے یہ کام کر لے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کیا کام کرنا؟ نبی جو کہے کرو تو کرنا۔ بولو نبی جو کہے کرو تو، پھر اپنی مرضی نہیں چلے۔ نبی نے کہا کرو تو، اور نبی نے کہا نہیں تو، اس لیے کہ ہمارے نبی ہاں بولے، بولو بولو، ہمارے نبی ہاں بولے اللہ حلال کر دے وے، ہمارے نبی نہ بولے اللہ حرام کر دے وے، ہمارے نبی مسکرا دے وے جنت کی کلیاں کھلنے لگے، ہمارے نبی ناراض ہو جائے جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ارے ہمارے نبی وہ نبی محبت سے ابو بکر کو دیکھے اللہ صدیق بنا دے وے، محبت سے عمر کو دیکھے اللہ فاروق بنا دے وے، محبت سے عثمان کو دیکھے اللہ ذوالنورین بنا دے وے، ہمارے نبی محبت سے علی کو دیکھے اللہ شیر خدا بنا دے وے۔ ارے ہمارے نبی محبت سے کالے کلوٹے حضرت بلال کو دیکھے اللہ جنت کا ٹھیکیدار بنا دے وے۔ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ وہ نبی جو کہے کرو تو، کہے نہیں کرنا تو وہ۔ اور آج ہم لوگ بالکل الٹے۔ ابھی یہ مولانا علی یہی تو بتا رہے تھے کہ نبی نے جو کہا کرو وہ کرنے کو تیار ہے۔ کتنا افسوس ہے بھائی، ہمارے نبی نے جو کہا کرو وہ نہیں کرتے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، ابھی میں نے دیکھا ایک کو، حبیب بھائی سننا، بہت پتے کی بات ہے، مولانا یعقوب صاحب بہت پتے کی بات ہے۔ میں نے ابھی سورت میں ایک کو دیکھا، سورت میں ایک کو دیکھا، وہ ایسا دوڑ کے جا رہا تھا، وہ جینس پہنا تھا۔ کیا پہنا تھا؟ جینس۔ آپ بھی پہنتے ہو نا، میں منع نہیں کرتا بھائی، پہنو بھائی پہنو۔
وہ جینس پہنا تھا، لیکن میں نے جب غور سے دیکھا نا تو اس کا جینس کا یہ حصہ پھٹا ہوا تھا. نہیں سمجھے میرا انگلی کا اشارہ دیکھ رہے ہو نا، یہ گھٹن کا حصہ. اب وہ بڑے باپ کا لڑکا اور میں اس کو پہچانتا ہوں، اور میں تو ایسا ہی وہاں پہ ٹہلتا تھا. میں نے سوچا اتنا کروڑ پتی کا لڑکا ایسا بکھاری کیا باپ نے اس کو گھر سے نکال تو نہیں دیا. تو میں نے بھی جان بوجھ سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ بہت ہوا سب دوستوں میں بڑا اکڑ. میں نے کہا یہ بکھاری ادھر کٹھور کا ہوتا تو میرے کو مارا ہوتا. تو سورت کا تھا، پہچان والا تھا. میں نے کہا بکھاری ادھر آ. تو بھی کہا قاری صاحب میرے کو تم سب کے بیچ میں بکھاری بولے. میں نے کہا بھائی 500 1000 کا نوٹ بند ہوا نا، بڑے بڑے بکھاری بن گئے. تو ہو سکتا تیرا باپ بھی بنا ہوگا تو تیرا یہ ہاتھ. تو کہتے لیکن آپ میرے کو کیوں بکھاری، کیا پرابلم کیا؟ بولنا میں پٹلون پھٹی ہوئی ہے. تو کہا میری پٹلون پھٹی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ اور یہ سطر ہے، سطر. اگر یہ کسی کا مسلمان کا نظر آئے تو 24 گھنٹے اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. آپ نائٹی بھی پہنو نا تو ٹھیک ہے، یہاں تک کا پہنو بھائی. ہاں شریعت نے ایک حد بتائی ہے. ادھر مت آؤ، گھٹنا مت کھولو. یہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، اس کا بتانا حرام ہے. ارے بولو اس کا بتانا. تو میں نے کہا یہ تیرا گھٹنا دکھ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ پٹلون پھٹی ہوئی ہے. تو یہ دیکھ کے کہتا ہے او مولانا. میں نے کہا کیا ہوا؟ او مولانا کیا ہوا؟ تو کہتے مولانا دس از اسٹائل. یہ تو میں نے کہا اسٹائل. تو کہتا تم مولوی لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہو. میں نے کہا کیا کریں ہم مولوی ایسے ہی بیچارے، کچھ پتہ. کیا ہوا کیا؟ میرے کو بولتا ہے ایک پکچر آئی تھی، اس میں ہیرو جو پردے پہ ناچا تھا نا، تو اس کے یہ تو بولے میرا تو ایک گھٹنا پھٹا ہے، اس کے تو دونوں گھٹنے پھٹے. اور میں نے کہا تو یہ صحیح میں پھٹا ہوا نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں مولانا تو اسٹائل ہے. اور اس نے میرے کو بتایا کل 12,000 کی خرید کے لایا. اللہ اکبر. میں نے کہا ہمارے 3 مہینے کی پگار 12,000 کی میں پٹلون خرید کے لایا، وہ بھی پھٹی ہوئی، آپ ہی سب پھٹی ہوئی. تو میں نے کہا کہ تو میں کو کہتا نہیں تم کو نہیں پتا چلے وہ ہیرو جو ناچتا ہے نا اس نے ایسی پٹلون جینس پہنا ہے پھٹی ہوئی. تو کہا اب تو بہت سارے جوان پہنتے اس کی کاپی کرتے. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا تھا. بھائی جب اس کی کاپی کرنا ہے تو کیا کیا کاپی کرتے بھائی آپ. پھر میں نے کہا ادھر میں نے کہا بھکاری ادھر. پھر کہتا آپ نے پھر بھکاری بولا. میں نے کہا اب تک تو بھکاری سمجھتا تھا، اب تو پتا چلا تو پاؤلی بھی ہے. کیسے؟ میں نے کہا کپڑا پہننا اسٹائل ہوتا ہے، پھاڑنا کون سی اسٹائل ہوتا ہے بھائی. کپڑا پہننا اس کو تو قرآن میں بھی اسٹائل کا ہے. ہاں آپ کو حیرانی ہوگی، قرآن بھی کہتا ہے جو کپڑا پہنے نا اللہ کہتا ہے زینت. کیا کہتا اللہ؟ زینت یعنی خوبصورتی. اللہ کہتا یا بنی آدم خذوا زینتکم. اللہ بھی کپڑے کو زینت کہتا ہے، مطلب کپڑا پہننا یہ زینت ہے. کم وقت پھاڑنا. لیکن ایسے کتنے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے کچھ معلوم نہیں پھٹی ہوئی نے آڑی نے ٹیڑھی جن. کوئی تو جنس اتنی ٹائٹ پہنتا اللہ کا بندہ پیشاب کیسا کرتا ہوگا بھائی. میرے کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے نبی نے جو کہا تھا کرو اس کو کوئی کرنے کو تیار نہیں، اور جس سے ہمارے نبی نے منع کیا تھا ارے بھائی سطر مت دکھاؤ تو سطر دکھا رہا ہے. اچھا ہمارے نبی نے کہا تھا جو پٹلون ہوگی نا وہ ٹخنوں کے اوپر ہوگی. بولو ٹخنوں کے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی مرد نے اپنے کپڑے کو، اپنی پٹلون کو، اپنی لنگی کو، اپنی پیجامہ کو ٹخنوں کے نیچے لے گیا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ میرا نہیں بنے گا، میں اس کا نہیں بنوں گا. تو جہاں کپڑا رکھنا ہے وہاں پھاڑ دیا، اور جہاں کھلا رکھنا ہے وہاں یعنی جو نبی کہے اس کا اپوزٹ ہی کرنے کا. ہمارے نبی نے کہا تھا یہ حصہ بند تو یہ حصہ اوپن ہو گیا، یہ حصہ اوپن تو یہ حصہ بند ہو گیا. بھائی میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے نبی جو کہے کرو تو وہ کرنا ہے، اور ہمارے نبی جس سے منع کرے اس کو نہیں کرنا. بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر بال رکھے. ارے بولو نا رکھے. 3 طرح ہمارے نبی نے بال رکھے. یہ علماء کرام کو پوچھو، کبھی ہمارے نبی کے بال کانوں کی لو تک تھے، کبھی ہمارے نبی کے بال اور تھوڑے نیچے تھے، کبھی اور تھوڑے نیچے تھے. ارے ہمارے نبی کے زلفے مبارک اتنے پیارے تھے، کبھی حدیث میں کہا وفرا، کبھی کہا لما، کبھی کہا جھما. 3 طرح بال رکھنے کو ہمارے نبی نے بتایا. یہ تو اچھا کہ کٹھور میں سب نے ٹوپی پہنی ہے، باقی ابھی ٹوپی اتارو نا تو یہ علاقہ خالی.
یہ علاقہ خالی، یہ پیچھے کا علاقہ خالی، اور بیچ میں کڑک مرغی کا پر. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ میرے کو معاف کرنا بھائی، بولو صحیح بول رہا غلط بول رہا. اب جو لوگ ایسا بال بنا کے چلتے ہیں نا، ہاں ایک تو ایسے کوئی تپیلی جیسے بال بنے گا، چھوٹی سی پتیلی رکھی ہوئی ایسے بال بنائے گا، اور ٹائٹ ٹائٹ جینس پہنے گا، آدھی ادھر سے پھٹی آدھی آڑی ادھر سے پھٹی، اور گلے میں چین ہوگی، اور یہ ہاتھ میں کچھ کڑا وڑا ہوگا، نہ کچھ گھڑی ہوگی، نہ دو میں ادھر ادھر موبائل رکھا ہوگا، نہ گھر کے باہر نکلے گا نا، اور یہ وہی، ارے وہ اڑے گا ہی کہاں، ایسا پتیلا اڑے گا کہاں؟ یوں باہر نکلے گا. اور اس کے بعد وہ بائک بھی ایسی بنا کے رکھا ہے، وہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی. اور آئے گا سیلف سٹارٹ کرے گا، اور اس کو پوچھو اے بھائی یہ صبح 11 بجے تو تیار ہو کے پرفیوم لگا کے کہاں چلا؟ تو میں نے بھی نہیں خبر. تو جاتا کہاں ہے؟ پوچھنے کا نہیں. اور یوں گھومے گا کٹھور کا، یوں لمبا چکر لگائے گا، اور ایک اوٹا ہوگا، وہاں 2 کارٹون پہلے سے بیٹھے ہوں گے، یہ جا کے وہاں، اور پھر وہاں اوٹے پہ چلے جاؤ، اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے. وہ کرکٹ کی میچ چلتی ہوگی نا، کل وہ انڈیا ہار گئی تو دوسرا بولے گا پہلا ایک کیچ چھوڑی تھی تو تو جا کے پکڑ لیتا. جس نے کیچ چھوڑا نا وہ تیرے کو تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو کٹھور بولے تو وہ آنے کو بھی تیار نہیں ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوٹے پر بیٹھے بیٹھے امریکہ کا پرائم منسٹر کون بنا؟ کیوں اوباما تیرے کو بول کے گیا تھا. ہنسو مت میرے دوستو، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ جو جاتا ہے نا گھر سے جب نکلتا ہے نا تو یہ کیا سوچتا ہے؟ معلوم وہ دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ ارے وہ بھی دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی ہمارے کٹھور کا پاولا چلا. آج عورت بھی یہی سوچتی ہے بھائی روٹی کپڑا مکان دے گا اس کے ساتھ شادی کرے نا بھائی. شادی کس کے ساتھ کرے؟ آج ظاہری بات ہے ایک عورت ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے کو شادی کرنا ہے تو شادی اس کے ساتھ کروں جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ روٹی لا سکے، وہ کپڑا پہنا سکے، وہ مکان دے سکے. اس کے ساتھ کیا کرے جو پوش بھکاری ہے؟ پوش بھکاری سمجھے؟ ایک تو وہ بھکاری ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام، یہ بیچارہ معمولی بھکاری. ایک ہمارے کٹھور کا پوش بھکاری. پوش بھکاری سمجھتے ہو؟ انتظار کرتا ہے انگلینڈ کی چکا تاوانی چھے، کہیں سے زکات، کہیں سے صدقہ، کہیں سے فطرہ، کہیں سے انٹرسٹ، کہیں سے للہ. اور جو بیچارہ وہاں سے بھیجنے والا بولتا ہے اے اپنے گاؤں کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دینا. اس کے پاس آیا میری بیوہ میرا مرد مر گیا. کیا زندگی بنائی ہے میرے دوستوں، یہ ہماری زندگی بنی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے. اس لیے میرے دوستوں میں سب کو نہیں کہتا، جس نے ایسی زندگی بنائی ہے ہمارے جوانوں نے، اللہ کے واسطے اس وقت حالات بہت خطرناک ہے. اس وقت اللہ کے ولی نے جو کہا ہے نا ان کا دامن تھام لو. وہ جو آج تک ہم چلاتے تھے نا، آج حقیقت پہ آ جاؤ. آج تک ہم نے چلایا غوث پاک کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے. پھر بولو غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں. ارے بہت چلایا، اب پکڑ لو. اللہ کی قسم جس نے بھی پکڑ لیا وہ سیدھے جنت میں پہنچ گیا. اس لیے میرے پیارے دوستوں آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلا کام میں نے بتایا تھا کہ لا الہ کرنے دھرنے والا کون اللہ. نمبر 2 جیئیں گے، ساتھ میں بولو جیئیں گے تو آقا کے طریقے پر جیئیں گے، مریں گے تو آقا کے طریقے پر مریں گے. بولو نا کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں کبھی کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں میرے پیاروں، سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ. کہ محبت کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ نبی سے محبت کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ نبی سے محبت کی ایک مثال میں آپ کو دوں. جمعہ کا دن ہے، بولو ساتھ میں بولو نا کون سا دن ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں. بولو ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ ہو رہا، ہمارے نبی خطبہ دے رہے. ارے جمعہ کا دن ہے، ہمارے نبی خطبہ دے رہے. ایک صحابی آ رہے نماز پڑھنے آ رہے. ارے بولو ایک صحابی، خطبہ شروع ہو گیا، مطلب دیر ہو گئی ان کو. ارے بولو ان کو دیر ہو گئی. وہ صحابی آئے اور صحابی آئے، ہمارے نبی خطبہ دے رہے. پوری مسجد گچا گچ بھری ہوئی. اس وقت مسجد میں ایسے سب دیوار لگی ہوئی نہیں تھی، ایک کھلا میدان تھا، وہ ایریا تھا، مسجد کا ایریا تھا. ہمارے نبی خطبہ دے رہے، منبر پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے. اور وہ صحابی کو نماز میں آنے میں دیر ہو گئی، اور وہ صحابی خود فرماتے اللہ کی قسم مجھے
نماز میں دیر نہیں ہوتی، مجھے جمعہ میں دیر نہیں ہوتی، لیکن کروں تو کیا کروں، میرے پورے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے انتظام ہو گیا وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، لیکن آ کر آئے نا تو ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، کیا فرمایا؟ اجلسو، یعنی بیٹھ جاؤ۔ میں خطبے میں ہمارے نبی نے فرمایا، ان کو نہیں فرمایا، وہ تو خطبے میں کوئی کہانی آئی، کوئی حدیث آئی، ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، سٹ ڈاؤن، یعنی بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیچارے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ وہ بیچارے آئے، دوڑتے دوڑتے آئے، ارے جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا، ہمارے نبی نے بات بات میں کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے آئے پورا مجمع ادھر بیٹھا تھا، وہ تو انٹر ہوئے، جگہ بہت خالی ہے، وہیں بیٹھ گئے بھائی، وہیں پہ تو وہ تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے تو ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی کہ پورا مجمع ادھر بیٹھا ہے اور عبداللہ ابن مسعود، تو ہمارے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد خطبے کو روک دیا اور کہا ماں بالک یا ابن ام عبد۔ ہمارے نبی نے پوچھا او عبداللہ ابن مسعود، وہ ادھر پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے ادھر جگہ خالی ہے، آگے آگے مجمع ہے، آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے چپل رکھے وہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے کہا اللہ کے رسول بیٹھا نہیں ہوں، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے خطبے میں کہا نا بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے کہا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تم کو تھوڑی کہا، ارے میں نے آپ کو تھوڑی کہا، وہ تو حدیث چل رہی تھی، اس حدیث میں میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا۔ ارے حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور وہاں سے کہا اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم آپ نے میرے کو کہا یا نہیں کہا، لیکن امتی کے کان میں آواز آئی نبی کی، امتی کے کان میں نبی کی آواز آئی بیٹھ جاؤ۔ قسم اللہ کی بیٹھا نہ ہوتا، کھڑا ہوتا تو اللہ میرے کو جہنمی بنا دیتا۔ امتی کی کان میں، امتی کے کان میں نبی کی آواز آئے بیٹھ جاؤ، مطلب بیٹھ جاؤ، اب کھڑے ہوگا تو جہنم۔ تو ہمارے نبی کچھ بولے، اتنے میں تو حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی خطبے میں رک گئے، جبرائیل تم؟ کہا سنو، وہ عبداللہ نے جو کہا نا زمین پر، اللہ نے وہ فیصلہ کیا آسمان پر، کیا نبی جو کہے وہ کرو، اس کے اپوزٹ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارے نبی کچھ بولے، جبرائیل سنو سنو، اتنے میں تو جبرائیل نے قرآن کی آیت بھی دے دی، چلے گئے، کہا پڑھ کے سب کو سنا دو اور کہہ دو عبداللہ نے جو زمین پہ فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہ فیصلہ کر دیا۔ آج بھی قرآن میں 22واں پارہ، بولو بولو ساتھ میں بولو، کون سا پارہ؟ 22واں پارہ، پہلے اور دوسرے رکوع کے بیچ میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ فرماتا میرا قانون آ گیا، میرے نبی کا قانون آ گیا، آگے تمہاری مرضی نہ ہوگی، اللہ رسول کی مرضی ہوگی، جو اللہ رسول کی مانے گا جنتی ہوگا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا امتی کے کان میں آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، اگر کھڑا ہوتا تو سیدھے جہنم میں چلا جاتا۔ تو میرے دوستو آج سے ہم لوگ بھی تیار ہو انشاءاللہ، جو نبی کہے اس کے اوپر ہاں، اور جو نبی کہے نہیں نہیں۔ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل اس کو بھی نبی کے قانون میں رکھو، اس لیے کہ ہمارا موبائل 24 آورز میں شاید 1 گھنٹہ صحیح چلتا ہے، 23 گھنٹہ جہنمی بن کے چلتا ہے۔ ہر مسلمان سوچے کہ میں جو موبائل یوز کرتا ہوں اس میں نیک کام کتنا ہوتا ہے اور لغویات کتنی ہوتی ہے۔ بھائی نیک کام میں کیا ہوا ہے؟ بھائی کسی کا فون آیا، اماں ابا چاچا دادا خالہ، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کسی کی موت میت، کسی کا نکاح، کسی کی خوشی، کسی کا غم، ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، لال بٹن دبا دیا، بات ختم ہو گئی، بولو ختم ہو گئی۔ ابھی فیس بک کی کیا ضرورت پڑی؟ اور کتنے کو دیکھو بڈھے بڈھے کو ٹھک کر، میں تو کیا کیا تب اپنا فوٹو نکالا، کارٹون اپنے کو آئینے میں نہیں دیکھا، اور کتنے کو تو دیکھو تو ہوٹ ہے نا کبھی کبھی یوں کرتے ہوں یہ کیا ہے بھائی، اپنا فوٹو نکال کے خوش ہوتا ہے، جبکہ اپنے کو معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔
ہے, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اوپر والا یہی فوٹو نکالتا ہوگا تو کتنا ناراض ہوتا ہوگا. داڑھی رکھنے کا کہ نہیں؟ یا بھائی ہاں بول یا نہ بول بھائی, ایسا میرے کو مت دیکھ رہے جیسا مانگنے کے لیے تیار ہوئے بھائی. رکھنے کا کہ نہیں رکھنے کا؟ تو آج تک کیوں نہیں رکھا؟ ارے حافظ نور الدین کٹھور بڈھا لکنگ ہینڈسم, رکھنے کا کہ رکھو بھائی, رکھو گے نہیں انشاءاللہ. جو نبی نے کہا کرو بولو وہ, جس نے نبی نے کہا نہیں کرو وہ. میرے دوستو ایک بات بتا دوں, محبت اس کو کہتے ہیں. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا, خبیب. ہاں بولو نا, سنا؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج ہے ماشاءاللہ. کیا نام؟ خبیب. آپ نے صحابی کا نام سنا, کیا نام؟ حضرت خبیب. ان کو لٹکا دیا تھا, ایسے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. اور وہاں کے ذمہ دار نے کیا کہا تھا, جس کو جیسا مارنا ہو مارو, جس کو جیسا مارنا ہو مار. میرے پیارو, کوئی پتھر مارتا تھا تو آنکھ پہ آ کے لگتا تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ آنکھ ایسے لٹک گئی تھی ان کی, کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. اور کوئی آتا تھا باقاعدہ چھری لے کے آتا تھا, ان کی انگلی کھٹ کر کے کاٹ کے نکل جاتا تھا. حدیث میں لکھا وَيَقْطَعُونَ الْقِطْعَةَ تِلْوَ الْقِطْعَةَ. بولنا بہت آسان ہے, میرے لیے بولنا بہت آسان. ابھی میں آپ کو سچ بتاؤں, آج میرا پاؤں دکھتا تھا نا, میں ابھی یوسف بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا بہت پاؤں دکھتا. اسی وقت میرے کو خیال آیا کہ کمینہ تیرا پاؤں دکھا تو تیرے کو بہت بھاری پڑا, خبیب کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. حدیث میں لکھا یقطعون القطعۃ تلو القطع. ایک بدن کا ٹکڑا کاٹنے کے بعد دوسرے بدن کا ٹکڑا کاٹا جاتا تھا. ایک انگلی کاٹی گئی تو پھر ایک کان کاٹا گیا, پھر ایک انگلی کاٹی گئی تو ناک کے اوپر حملہ کیا گیا. کیسے تڑپتے ہوں گے پیر میں میرے پیاروں. پورے بدن سے خون برس رہا تھا, پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے. اس وقت میں ایک گیا اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناجی. کوئی جا کے ایسے حال میں کوئی جا کے پوچھتا ہے جو تیرا حال ہے, اگر محمد کا ایسا حال ہوتا تو. اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج. کسی نے آ کر پوچھا کندھے پہ ہاتھ رکھ کر, جبکہ کندھے سے بھی خون بہتا تھا, ارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے لہو بہتا تھا, کہ اگر تیری جگہ پر محمد ہوتے خبیب کیسا لگتا. خبیب نے کیا فرمایا, کیا جملہ دیا, واللہ لا احب ان اکون آمنا فی اہلی وولدی وان محمدا یبتلی بالشوکہ. کہا اللہ کی قسم جب میرا حال ہوا, ارے محمد کا ایسا حال ہو میں برداشت نہ کرتا. ارے یہ کیا, کوئی میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا ہوتا تو خبیب اپنی جان دے لیتا. تم یہ بات کر رہے ہو جو میرا حال کیا. ارے میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبا دیتا نا, یا خبیب پورے بدن کو قربان کر دیتا. لیکن نبی کے پاؤں میں کانٹے کو برداشت نہیں کرتا. اور میرے دوستوں, ہم نے نبی کے چہرے کو نوچ دیا. ریزر لے کر پاٹ, ذرا بھی سوچا نہیں جو خبیب نے کیا کہا تھا. ہاں, خبیب نے کیا کہا. اور اپنی عمر تو دیکھو. چلو بھائی جوان ہے, ایک جوان کو بھی اجازت نہیں ہے, فتوا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی آدمی سوچ لیتا ہے کہ بھائی چلو جوان ہے, اس نے تھوڑا داڑھی ادھر ادھر کر دیا. ارے یہ کم وقت 60 سال کی عمر ہو گئی, ارے ہارٹ کا اٹیک آ گیا, ارے ڈائبٹیز ہو گیا, ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا, ہزاروں جنازے کو دیکھا, اور معلوم نہیں کب دوسرا اٹیک آئے گا, مر جائے گا. ارے مر جائے گا بغیر داڑھی کے مرے گا. قیامت میں نبی کہیں گے تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. تو یہ سب سوچنے کا کہ اپنا کاروبار سوچنے کا کہاں سے کہاں تک بڑھتا ہے. ہاں, ایسی پٹی داڑھی لگا کے گھومتے ہو, کس کا چہرہ ہے یہ, کس کا چہرہ. ارے میرے دوستوں, جنہوں نے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالا, جنہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا, جنہوں نے ایمان کو ختم کر دیا, جنہوں نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا, آج ان کا چہرہ پسند آتا ہے. اور ہمارے نبی جو رات رات پر ہمارے واسطے بھوکے رہے, ان کا چہرہ نہیں پسند آتا. ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کسی کو ستایا نہیں. بولو کسی کو ستایا, ارے بولو نا کسی کو ستایا. ہمارے نبی نے کسی کو نہیں ستایا, کسی کو نہیں ستایا. اور جو ان کے سچے تھے نا, انہوں نے بھی کسی کو نہیں ستایا. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, بولو کون, حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ. پانی کا گلاس منگایا, خوب پیاس لگی, پانی کا گلاس منگایا. وہ پانی کے گلاس کے کنارے پر مکھی بیٹھی ہے اور وہ پانی پی رہی ہے.
مولانا نے ایسا گلاس پکڑے رکھا, بہت پیاس لگی ہے, بہت پیاس. ارے کسی نے کہا حضرت پانی تو دے دیا, پی لو نا. مکھی پانی پی رہی ہے, اگر میں یوں کروں گا تو اڑ جائے گی. قیامت میں میرا نبی پوچھے گا وہ مونگا جانور پانی پیتا تھا, اس کو کیوں نہیں پینے دیا تھا. میرے پیارے دوستوں, میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اور آج ہم لوگ پانی, لوگوں کی عزتوں کو موبائل پہ اچھال رہے ہیں. اپن تو انتظار میں رہتے کہ میرے موبائل میں کسی کی خبر آوے اور کہے گا ہاں 5 بڑے بڑے پیج کی خبر آئی ہے, میں نے 200 جگہ فارورڈ کر دیا. تیرا پورا رجسٹر گناہوں سے بھرا, اللہ فارورڈ کرے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو, وہ امام حسین جو کہتے ہیں حضرت حسین فرماتے اللہ کی قسم زندگی بھر کی نیکی کو پلے میں رکھا, لیکن ایک غلام کو دیکھا جس نے اپنا ٹفن کھولا. بولو اپنا. حضرت حسین فرماتے میدان کربلا میں شہید ہونے والے کہ میں جا رہا تھا ایک باغ کے پاس, میں نے غلام کو دیکھا, کالا کلوٹا غلام. بولو کیسا غلام؟ کالا کلوٹا غلام. کہتے میں نے دور سے دیکھا, پورے دن بھر مزدوری کرنے والا, اس نے اپنا ٹفن کھولا, اس میں 2 روٹی تھی. بولو نا کتنی روٹی تھی؟ 2 روٹی تھی, 2 روٹی. کہتے وہ ابھی تو روٹی بیچارہ کھا رہا تھا, کتا آیا. کون آیا؟ کتا آیا. تو اس نے یہ آدھی روٹی لیا اور یہ کتے کو دے دیا. تو کتنی روٹی بچ گئی؟ 1.5 روٹی. اس کے کہتے کہ کتا نے پھٹ پھٹ روٹی کھایا, پھر بھوکنے لگا. کہتے جو 1 روٹی تھی وہ بھی کتے کو دے دیا. تو انہوں نے کتنی کھائی؟ آدھی روٹی کھائی. پہلے آدھی دے دی, پھر 1 دے دی, اور پھر ٹفن بند کر کے کتے کو یوں ہاتھ پھیرا. تو حضرت حسین فرماتے میں گیا, میں نے کہا اب کیا کھاؤ گے؟ کہا نہیں 24 گھنٹے میں 2 روٹی ملتی ہے. تو حضرت حسین کہتے ہیں میں نبی کا نواسا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے آدھی روٹی کھائی, 1.5 روٹی تم نے کتے کو کھلا دی. جانور کو کیوں کھلایا؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں کتا نہیں ہے, یہ کتا آیا میں سمجھ گیا یہ کہیں سے بھٹکا ہوا آیا ہے, اور معلوم نہیں میرے کو تو 24 گھنٹے کے بعد روٹی ملے گی, اس کو کون روٹی دے گا؟ میں نے روٹی نہیں دی ہے, میں نے تو جنت کا ٹکٹ اس کو عطا کر دیا. میرے دوستوں یہ وہ لوگ تھے جو جانوروں پر رحم کرتے تھے, ارے اڑنے والی مکھی پہ رحم کرتے تھے. ہم وہ ہے جو ماں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے. ماں پہ بھی دیا نہیں آتی. میں اب آ رہا ہوں پیرانے پیر کی بات کو ختم کرنے کے لیے. 3 کام کرو گے جنت میں جاؤ گے. نمبر 1 کیا فرمایا؟ لا الہ. نمبر 2 نبی جو کہے کرو کریں گے, نبی جس سے منع کرے اس کو. اور نمبر 3 یہی پیرانے پیر نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر لے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے جوانوں, میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے آپ کو بولتے ہوئے, لیکن کیا کروں, ہے ایسے, یہاں ایسے بیٹھے ہیں. نہیں تو میرے کو ہمت بھی نہیں ہوتی بولنے کی, لیکن اللہ کی قسم یہاں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک اپنا کاروبار سوچا, اپنا انویسٹمنٹ سوچا, اپنا پیسہ سوچا, کبھی یہ سوچا میری ماں تو مجھ سے ناراض نہیں ہے, میرا باپ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. آج آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا نا, بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. ترغیب و ترغیب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا جب صبح کرتا ہے, لڑکا یا لڑکی صبح کرے تو پہلے یہ سوچے کہ میرا ماں اور میرا باپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر کوئی لڑکا اور لڑکی صبح کرے اور یہ سوچے کہ میری ماں اور میرا ابا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے, ہمارے نبی نے فرمایا اگر راضی ہے خوش ہو جا, ہر صبح میں اللہ تیرے 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر کوئی صبح کرے, اس حال میں صبح کرے کہ اس کا دل اندر سے بولے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے یا میرا باپ مجھ سے ناراض ہے, ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا اللہ تیرے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا, بھائی دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت دے. ہماری مائیں بھی بیمار چل رہی ہے, دعا کرو اللہ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا. وہ روایت میں لکھا جب وہ جنازہ اٹھا ہے وہ صحابی بہت روئے, حالانکہ ماں کی عمر 100 سال ہو گئی تھی. ارے ماں کی عمر 100 سال ہو گئی تھی, لیکن جب وہ جنازہ اٹھا تو وہ صحابی ایسا روئے, یا اماں اے میری ماں واپس آ جا, میری ماں واپس آ جا. ارے وہ جنازہ اٹھ کے چلا, وہ صحابی زمین پہ دھاڑ سے گرے. ارے لوگ جمع ہو گئے, ارے تیری ماں تھی 100 سال عمر ہو گئی, ارے ختم ہو گئی. تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مری, اس لیے روتا ہوں کل سے اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا, کل صبح سے اللہ میری جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. اب میرے دوستو ہم لوگ تھوڑا تو سوچو, کوئی ماں کو گالی دیتے ہیں؟
یہ گجرات میں تو میرے کبھی کبھی سر پکڑ لیتا ہوں جب میں سنتا ہوں کہ کوئی جوان ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تو اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے۔ ہاں، بلکہ معاف کرنا میرے دوستو، کتنے ایسے ہیں جو اپنی آواز ماں کی آواز کے اوپر اٹھاتے، بولو اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ ماں بیچاری تھوڑا بولی، کیا بولی بیچاری، کیا بولی، وہ بھی سوچتی ہے میں کیوں بولی، اتنا بولی، اتنا بہت بول کے چلا گیا، اور آخر میں بولتے بولتے یہ چلا گیا، میرا گھر ہے، رہنے کا ہو تو رہنے کا، نہیں تو چلے جانے کا۔ 4-5 بچے، ایک بچہ ماں کو کہتا اب دوسرے بیٹے کے گھر جا، اور دوسرا بیٹا بولتا تیسرے بیٹے کے گھر جا، چوتھا بولتا ارے وہ ماں سوچتی ہے 5 بچوں کو میں نے ایسے سنبھال کے رکھا، کبھی کسی کو جدا نہ کیا۔ آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ معاف کرنا، میرے کو بولنے دو، ہم میں سے کچھ تو ایسے کمینے ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، وہ ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا مارے گا، میرا بیٹا بھی مارے گا، میرا بیٹا، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ کمینہ کاش کے پیدا نہ ہوا ہوتا، یہ لعنت والا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں، بڑے بڑے میرے جیسے بیان کرو، تقریر کرو، نمازیں پڑھو، جماعتوں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، لیکن ماں ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ باپ ناراض ہے، اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ میں نہیں کہتا، غوث پاک بول کے گئے 3 کام کر لے، جنت کا راستہ ہے، یقین بنا لے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، نبی جو کہے وہ کر لے، منع کرے نہیں کر لے۔ اور نمبر 3، ماں باپ کی خدمت کر لے۔ ایک بات بتا کے بات کرو، آپ نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا کہمش۔ کیا نام تھا؟ یہاں ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں، بولو کیا نام؟ کہمش۔ بہت زبردست اللہ کے ولی، بہت زبردست اللہ کے ولی، اور بڑے بڑی کتابوں کے پڑھانے والے۔ سننا، ایک دن گھر میں آئے، بولو گھر میں، اور بیچاری ماں کمزور ہوگی، اور ماں کو وہ پیٹ چالو ہو گیا، کیا بولتے، دست ہو گئے، ٹوائلٹ چالو ہو گئی، اور ماں تھوڑی سی ایسی بے ہوش ہو گئی، اور گھر میں آئے، بھائی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، گھر میں آئے تو دیکھا ماں ایسی لیٹی ہے اور سارا پیشاب اور پاخانہ پڑا ہے، اور ماں ہاں ہاں کرتی ہے۔ یہ آئے، اپنی حدیث کی کتاب رکھا، پانی کا لوٹا لے کر آئے، اپنے ہاتھ سے ماں کا پاخانہ صاف کرنے لگے، تو ماں اشارے میں کہتی نہیں بیٹا، تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تیری ماں تو جاہل ہے، تو قرآن کا حفیظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، کتنے لوگ کو تو پڑھاتا ہے، تو یہ سب مت کر مت کر۔ یہ بیچارے صاف کرتے گئے، وہ ماں ایسا دیکھتی رہی۔ اتنے میں ان کا کوئی شاگرد آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ مت کرو، میں کسی کام کرنے والے کو بلاتا ہوں، میں کام کرنے والے کو بلاتا ہوں، وہ آ کے صاف کرے گا۔ حضرت کہمش نے اس کی طرف دیکھا کہ آج میرے اندر طاقت نہیں کہ میں کام کرنے والے کو بلاؤں، کیا میں غریب ہو گیا، کیا میں کوئی نوکر نہیں لا سکتا؟ لیکن جب میں پاخانہ کرتا تھا میری ماں نے کس کو بلایا تھا؟ میں جب چھوٹا تھا کبھی الٹی کرتا تھا، کبھی پیشاب کرتا تھا، میری ماں کس کو آواز دیتی تھی؟ میری ماں نے کسی کو نہیں بلایا۔ ارے وہ پورے بچپن سے لے کے میرے 5 سال تک اس نے میرے پاخانہ اور پیشاب کو اٹھایا۔ اگر زندگی میں ایک بار میرے کو اٹھانا پڑے تو کسی نوکر کو بلا کر لے کر آؤں۔ میرے دوستو، وہی کہمش کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی نے کہا جن ہاتھوں سے تو نے ماں کے پاخانے کو صاف کیا، لا وہ ہاتھ لا، میں اسے چوم لوں گا ان ہاتھوں کو۔ میرے دوستو، جو ہاتھ سے ماں کی خدمت ہوتی ہے نا، یہ ہاتھ تو نبی بھی چومتے ہیں، تو جن ہاتھوں سے ماں کو مارتا ہوگا، ماں کو ستاتا ہوگا، اندر ماں کے ساتھ میں زبان درازی کرتا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، آج اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، غوث پاک نے بہت اچھی بات بتائی ہے، اسی پر یہ میں نے بیان ختم کر رہا ہوں۔ 3 کام کر لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ 3 کام کو اگر کرنا ہے، کون کون تیار ہے؟ پہلے یہ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یقین بنانے کا، بولو نا لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 بولو ہمارے نبی جو کہے کرو، بولو کرنے کا، ہمارے نبی منع کرے وہ نہیں کرنے کا۔ اور نمبر 3 ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ بلکہ میں ان لوگوں کو کہوں گا جو بیچارے یہ سوچتے ہوں گے کہ میری اماں تو دنیا چھوڑ کے چلی گئی، ابا چلے گئے اور میں نے ستایا تھا، اب تو ماں، بھائی ماں 2 تو نہیں ہو سکتی نا، اب میں ماں کہاں سے لاؤں گا، ابا کہاں سے لاؤں گا؟ ہمارے نبی کو کتنا امت پہ رحم آیا۔ ٹھیک ہے تو نے ماں کو ستایا تھا، باپ کو ستایا تھا، وہ تو اپنی قبر میں جا کے سو گئے۔ ہمارے نبی نے اللہ سے کہا، اللہ نے قرآن میں ایک دعا دی کہ یہ پڑھتا جا،
بھلے ماں باپ کو ستایا ہوگا، اس دعا کی برکت سے اللہ قیامت میں ان کو راضی کر دے گا۔ وہ دعا کون سی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خیر میرے پیارے، تو یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ، اور ان 3 کام کو کرنے کے لیے کوئی پش چاہیے۔ بھائی ابھی ہم نے سوچا بھائی دل میں کلمہ، نمبر 2 میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا، میرے نبی نہ بولیں گے تو وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مشکل ہے نا، مشکل ہے۔ جیسے میں اس کی ایک آسان مثال دوں، موبائل ہے، پھر ٹھنڈے ہو گئے بھائی، سب کے پاس ہے، میں نے بولو نا ہے۔ مسواک، مسواک، حالانکہ دونوں ٹاک ٹائم ہے۔ موبائل سے بات ہوتی ہے لوگوں سے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جو مسواک کر لیتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حالانکہ موبائل مہنگا ہے اور مسواک، لیکن موبائل، ارے موبائل کی وجہ سے تو حافظ نور الدین طلاق ہوتی ہے، گھر میں طلاق ہونے۔ میں نے ابھی یو کے کی خبر سنا، اللہ معاف کرے، جمعہ کو شادی، فرائیڈے شادی، سیٹرڈے ولیمہ، سنڈے طلاق، اور مسئلہ اور کیا؟ موبائل لے کے گھر میں آتا ہے نا، ہمارا شادی شدہ آتا ہے گھر میں، آتا ہے یوں پھینکتا ہے پلنگ پہ ڈھار، اور خود باتھ روم میں جاتا ہے، اس پہ 3 گھنٹی بجتی ہے، بیوی اٹھاتی ہے تو سامنے عورت بولتی ہے ہلو، بس وہاں سے شک شروع ہوا کہ تیرے موبائل پہ عورت کا فون، اور وہی شک ہم کو طلاق تک لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ موبائل کی نحوستیں ہیں۔ اور اچھا موبائل اگر بھول جاتا ہے نا، کوئی موبائل بھول گیا کٹھور والا، حالانکہ ایک پھوٹی کوڑی کماتا نہیں ہوگا، لیکن موبائل بھولے گا نا، ایسا پریشان ہو گیا ماں مر گئی تیری، اٹیک آ گیا تیرے کو، اور کہیں گیا ہوگا نا، واپس آئے گا اور آ کے اے میرا موبائل، اے ذرا گھنٹی مار دو میرا موبائل، اے کہاں رہ گیا میرا موبائل، کہاں رہ گیا ذرا دیکھنا، ارے مس کال کرنا ذرا دیکھنا۔ کبھی مسواک کے چھوٹنے پہ اتنا گھبرایا؟ حالانکہ کبھی مسواک کے چھوٹنے پہ گھبرایا ہوتا، اس گھبراہٹ پہ اللہ جنت عطا کر دیتا۔ خیر میرے دوستو، بات ختم کر رہا ہوں، 3 کام کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ 3 کام کو کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کر لے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی 5 وقت کی نماز؟ یہ 5 وقت کی نماز کرو گے ایمان کا ہر شعبہ زندہ ہوگا، بولو نا انشاءاللہ۔ پڑھو گے، پڑھو گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بلکہ میں بالکل کھلے شبدوں میں آپ کو کہہ دوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ پورا مجمع بولتے نا اچھا لگے گا، نمازی جنتی ہوتا ہے اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔